الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم خاسرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، معاشرے میں محبت، الفت، عقیدت، رشتہ، احترام، تعلق، یہ ایسا ضروری ہے کہ معاشرے کی معاشرت کی بنیاد اس پر قائم ہے۔ جس معاشرے میں محبت نہ ہو، جس گھر کے اندر محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو، احترام نہ ہو، شفقت نہ ہو، وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا، وہ بکھر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس محلے میں، محلے کی جس گلی میں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھا جاتا ہو، وہاں رشتے قائم نہیں رہتے، وہاں تعلقات قائم نہیں رہتے،
وہاں آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی تعظیم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے جن خوبیوں کی تعلیم دی ہے اس میں ایک خوبی بڑی یہ بھی ہے کہ معاشرے کے دو افراد کے بیچ میں اگر میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے میں پروئے ہوئے مسلمان ہیں، ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جنگل کا قانون بن جائے گا، مار دھاڑ، اپنے حق کے حصول کے لیے اگر کسی کا خون کیا جا رہا ہے پرواہ نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے بھیڑیا اور شیر محض چند قطرے خون پینے کی خاطر ایک جانور کی جان لے لیتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس جانور کے بچے بھی ہوں گے، انہوں نے اپنے نفس کو تسکین دینی ہے، انہوں نے صرف اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھنا ہے، انہیں کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے، انہیں کسی کے بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی فرق ہے حیوان، جانور اور انسان کے بیچ میں، کہ انسانوں کے رشتوں کا احساس ایک دوسرے کو ہوتا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو دیمک کی طرح ان محبتوں کو، رشتوں کو اور تعلق کو ختم کرتی ہے۔ اس بیماری کے نقصانات کیا ہیں؟ قرآن و سنت میں اس بیماری کو کس قدر مہلک بتایا گیا ہے اور اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے؟ اپنی اس بات کو سمجھا سکنے کے لیے سورہ حجرات آیت نمبر 12، سورہ فصلت آیت نمبر 23، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک، مسلم شریف کی دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مسلم شریف کی ایک روایت حدیث نمبر 3 خطبے کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کے اندر ان باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیماری کیا ہے جو رشتوں کو ختم کرتی ہے؟ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سوء الظن، اردو میں کہتے ہیں اس کو بدگمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی، کسی انسان کے متعلق برا گمان، برا خیال، بری سوچ ذہن کے اندر بٹھا دینا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے، یہ یوں نہیں ہے، اس چیز کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یہ اگر بیوی کے دل میں پیدا ہو جائے خاوند کے بارے میں، خاوند کے دل میں پیدا ہو جائے بیوی کے بارے میں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتہ ازدواج باقی رہتا ہے؟ یہ اگر ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے پیدا ہو جائے تو اخوت باقی رہتی ہے؟ بھائی چارہ باقی رہ سکتا ہے؟ اگر ایک محلے والے کے دل میں اپنے پڑوسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جائے، سلام دعا باقی رہتی ہے؟ رشتے تعلقات باقی رہ سکتے ہیں؟ ایک امام کے دل میں مقتدی کے بارے میں اور مقتدی کے دل میں امام کے بارے میں، حتیٰ کہ حکمران کے دل میں رعایا کے بارے میں اور رعایا کے دل میں حکمران کے بارے میں اگر بدگمانی پیدا ہو جائے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نہ حکومت چل سکتی ہے،
نہ رعایا کا نظام چل سکتا ہے، نہ نظام مملکت اور نظام سلطنت چل سکتا ہے۔ اور یہ بدگمانی ایسا مرض ہے کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں قرآن و سنت سے اس کی مثالیں پیش کروں گا۔ لوگ بدگمانی اختیار کرتے ہیں اپنے باپ کے متعلق، لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے متعلق، لوگ بدگمان ہوتے ہیں اپنے امام صاحب کے متعلق، لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اہل علم علماء کے بارے میں، لوگ بدگمان ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہاں تک کہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں آقا نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ بدگمانی کا مرض بڑھتا ہے، اگر اس کو علاج نہ کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، تو یہ بیماری بڑھتے ہوئے دل کے اندر شرک اور نفاق کی صورت اختیار کر کے اللہ کے بارے میں بھی انسان کو بدگمان کر دیتی ہے۔ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سورہ حجرات یہ قرآن کی خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت کا عنوان اور اس کا موضوع ہے ادب۔ اللہ کا ادب کیا ہے، پیغمبر کا ادب کیا ہے، مسلمان کے دل میں مسلمان کا ادب کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے آداب کیا ہیں۔ 5 مرتبہ اس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور 5ویں مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو اکثر گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ گمان کا ذرا سا حصہ بھی، بعض الظن، ظن کا کچھ حصہ بھی، بدگمانی کا کچھ حصہ بھی اثم گناہ ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 23 پڑھیے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ خَاسِرِينَ، تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا، برا گمان رکھا، نتیجہ کیا نکلا کہ اس بدگمانی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تم خسارے اور نقصان میں ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں حدیث کی معتبر کتابوں میں ہے، آپ علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کہا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جھوٹ گناہ ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑا جھوٹ اکذب، آپ آذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اللہ بڑا ہے؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اوپر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صرف جھوٹ نہیں فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کی، مسلم شریف میں، يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، جنت کے اندر کچھ قومیں داخل ہوں گی، کچھ لوگ داخل ہوں گے، ان کے دل اس طرح صاف اور سفید اور چمکتے ہوں گے جس طریقے سے پرندوں کے دل ہوتے ہیں۔ پرندوں کے دل صاف، شکاری نے جال رکھا ہے، کچھ دانے بکھیر دیے، صاف ستھرا دل ہے۔ یہ تو اتنا کنجوس آدمی تھا، ایک ایک دانہ اٹھا کے لے جاتا تھا، آج اس کی کھیتی میں دانے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی سخی ہو گیا ہے۔ پرندہ کہتا ہے سخی نہیں ہوا، بچنا۔
ان دانوں کو نہ دیکھنا اس کے پیچھے کوئی جال ہوگا، لیکن وہ سادے پرندے کہتے ہیں جن کے دل صاف ستھرے ہیں، نہیں نہیں، اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، نتیجے میں وہ آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ پرندوں کے دل کیسے پاک ہیں؟ لو انتم توکلون علی اللہ حق التوکل لرزقتم کما ترزق الطیور، اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح کے وقت خالی پیٹ لے کر اپنے گھونسلوں سے یہ پرندے نکلتے ہیں، شام کو بڑے پیٹ واپس آ جاتے ہیں، انہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے دل میں اور کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، کوئی ان کے دل میں حسد نہیں ہوتا، ان کے دل میں سٹاک کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، بس صبح نکلنا ہے اور رزق حاصل کر کے اپنے پپوٹے کو رزق سے بھر کے واپس اپنے گھونسلے میں آ جانا ہے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل ایسے پاک ہوں گے، صاف ستھرے، سفید، چمکتے، روشن، مثل افئدۃ الطیر، جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے اوپر کوئی تہمت لگائی، کسی مسلمان کے اوپر کوئی بات کی، یرید بہ شیئا، وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کا مرتبہ گھٹانا چاہتا ہے، اس کو عیبدار کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے فلاں آدمی ایسا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ یرید بہ شیئا، وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کا عیب نکالنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا کیا عیب نکالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ جہنم کے اندر جہاں سارے جہنمیوں کا پیپ نکل کے اکٹھا ہوتا ہے، اللہ اس پیپ والی جگہ میں اس آدمی کو داخل فرمائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کس کی زبان محفوظ ہے اس بات سے؟ مطمئن ہے کہ میں نمازی ہوں، مطمئن ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، میں اعتکاف بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، من رما مسلما بشیء یرید بہ شیئا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، یہ حدیث دل کے تختیوں پہ لکھ لو اور زندگی کے لیے اس کو حرز جان بناؤ کہ اگر میری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں، میں نے اس پہ تہمت اس لیے لگائی تاکہ اس کو میں ذلیل کروں، وہ ذلیل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میری بات سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، لیکن نتیجہ میرے لیے کیا نکلے گا؟ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جہنمیوں کا پیپ جہاں نکل کے اکٹھا ہوتا ہے، اللہ اس جگہ پہ مجھے جمع کریں گے، میرا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن شخص کی حفاظت کی، اس کو بچایا منافق آدمی سے، مومن کو منافق سے بچایا، حضرت فرماتے مجھے خیال پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعث اللہ لہ ملکا، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو اس کے گوشت کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، بعث اللہ لہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم۔ اور اس کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ جس شخص نے زبان سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اس کے دل میں ایمان، آپ نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم،
مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی عیب نہ تلاش کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَحَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ۔ جو کسی مسلمان کا عیب نکالے گا تاکہ وہ ذلیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل فرمائیں گے اگرچہ وہ چھپ کے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہو، تب بھی گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھے تب بھی اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لازمات لأمتی الحسد والطیر والتطیر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 3 خرابیاں ہر دور میں رہیں گی، 3 خرابیاں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی۔ ان میں سے پہلی بیماری الحسد، ان کے دلوں میں حسد رہے گا۔ دوسری بیماری بدفعلی، کیا؟ بدفعلی۔ بدفعلی کس کو کہتے ہیں؟ صبح کے وقت جا رہے ہیں، راستے سے کالی بلی گزری، او یہ کیا ہو گیا؟ یا ہمارے ہاں جب کوئی نقصان ہوتا ہے کہتے پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھے، پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا۔ کوا اگر گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے صبح کے وقت چہچہایا، اس نے کائیں کی، اوفو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بدفعلی ہے، یہ میری امت میں رہے گی لوگوں میں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وسوء الظن، بدگمانی کا مرض بھی ان کے دلوں میں رہے گا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ فما یذہبہن، ان کا علاج کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو ختم کر دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا حسدت فاستغفر، جب تمہارے دل میں حسد آئے تو استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ حسد کو ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقَّقْ، اگر کسی کے بارے میں تیرے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس بدگمانی پہ یقین نہ کرنا۔ خیال آ جائے گا دل میں فلاں ایسا ہے، لیکن اس بات کو دل میں بٹھانا نہیں، فَلَا تَحَقَّقْ، اس کو پکا نہیں کرنا، نکال دو۔ وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأَمْزِهْ، اور اگر تمہارے دل میں بدفعلی کا کوئی تصور پیدا ہو جائے، وہ کام کر دو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، پتہ نہیں اس وقت یوں کیا تو نقصان ہو جائے گا، نہیں، فَأَمْضِهْ، وہ کام کرو۔ معجم طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیماری کس قدر خطرناک ہے۔ لوگوں کے دل میں یہ بیماری جب پیدا ہوتی ہے تو پھر میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، اور مقتدی کے لیے امام، شاگرد کے لیے استاد، یہ محترم نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اس بدگمانی نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے، الحمدللہ، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، امیر المومنین عمر رک جائیے، پہلے ایک بات کی صفائی پیش کیجئے۔ مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا سب کو ایک ایک سوٹ ملا، ہمارے کپڑے اس سے نہیں بنے، آپ کا قد بھی لمبا، جسم بھی جسیم، آپ کے لیے کپڑا کیسے بن گیا؟ پہلے صفائی پیش کیجئے، ہمارے لیے کرتا نہیں بنا اور آپ کے لیے کپڑا کیسے بن گیا؟ پہلے بات پیش کریں تب جا کے ہم آپ کا خطبہ سنیں گے، ورنہ آپ کو اس منبر رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا، رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے حصے میں بھی جو کپڑا آیا تھا اور ابا جی کے حصے میں بھی جو کپڑا آیا تھا، اکیلے ایک ایک کے لیے سوٹ نہیں بن سکتا تھا، ہم نے دونوں ملا کے ابا جی کے لیے کپڑا بنا دیا۔ بدگمانی پیدا ہوئی نہیں ہوئی؟
اور ایک دیہاتی کے دل میں پیدا ہوئی، اور کس شخصیت کے متعلق؟ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس کے متعلق فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جس کے متعلق فرمایا تھا ہر امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ حق بات کو ڈالتا ہے، میری امت میں وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر حق کو ڈھونڈنا ہو تو عمر کی زبان کو تلاش کرو، عمر کی زبان کبھی حق کے خلاف نہیں بولتی۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی زبان اور اس کے دل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، حق کو لکھ دیا ہے، حق کو رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں کوفہ کے۔ اس زمانے کا گورنر امام ہوا کرتا تھا، وہ نماز بھی پڑھاتا تھا، وہ عید بھی پڑھاتا تھا، وہ جمعے میں خطبہ اور نماز بھی پڑھاتا تھا۔ جہاں امور سلطنت تخت پہ بیٹھتا تھا تو وہیں پہ وہ ممبر پہ بھی بیٹھتا تھا، وہیں وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ تب تو امت کے اندر خیر تھی، عدل بھی تھا، انصاف بھی، وہاں کوئی عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیلیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہی مسجد جیل ہوتی تھی، وہی مسجد سپریم کورٹ بھی تھا، ہائی کورٹ بھی تھی، فیصلے وہی ہوا کرتے تھے۔ کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی سیکٹری، کوئی ٹائم لینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی آ کے کسی وقت بھی کہہ دیتا تھا کہ گورنر صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، مسجد کے اندر سن کے اسی وقت گواہ لے آؤ، 2 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں کوفہ کے، ان کے خلاف کوفہ سے ایک خط آیا مدینہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس میں کچھ باتیں لکھی تھی۔ پہلی شکایت یہ تھی کہ ہمارے گورنر سعد بن ابی وقاص نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ سن رہے ہیں؟ نماز اچھی نہیں پڑھاتے۔ دوسری شکایت، انصاف نہیں کرتے۔ تیسری شکایت، میدان جہاد میں ہمیں بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی اعتراضات آج کل مقتدیوں کے امام کے بارے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ امام صاحب جو ہیں وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ او جی انصاف، میں فیصلہ لے کر گیا، غلط فتویٰ دے دیا، مولوی صاحب نے غلط بتا دیا، کیوں؟ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو تب۔ اور یہی فیصلہ آج علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، فلسطین کے جہاد کی بات کرتے ہیں علماء، افغانستان کے جہاد کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے جہاد کی بات کرتے ہیں، اپنے بیٹے خود ادھر مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجتے، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ اعتراض صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، قصہ نہیں سنا رہا، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ کوفہ والوں نے خط لکھا سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، چھوڑیے ان اماموں کو بھی، سب کو، حضرت سعد کو پہلے جانتے تو ہیں نا، سعد ہے کون؟ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جنہیں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے۔ وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی فداک ابی و امی یا سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوئے سعد۔ میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اٹھایا احد کے میدان میں، حضرت سعد کو دیا، فرمایا چلاتے جاؤ، ارمی فداک ابی و امی یا سعد۔ سعد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ماموں ہیں سعد، ان جیسا کسی کا ماموں ہو تو لا کے دکھائے۔ فخر فرمایا آپ نے، پیٹھ پہ تھپکی دی۔ اس صحابی کے بارے میں کوفہ کے لوگ خط لکھ کے کہتے ہیں کہ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 صحابہ بھیجے، محمد بن مسلمہ اور دوسرے صحابی کو بھیجا، جا کے تحقیق کرو۔ کوفہ کی ایک مسجد میں انہوں نے پوچھا، سب نے تعریف کی حضرت سعد کی۔ ایک مسجد میں ایک شخص جس کا ابو سعد، ابو اسامہ، قتادہ ابن سعد کھڑا ہوا، اس نے یہی الفاظ دہرائے، حضرت سعد موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ انصاف نہیں کرتے فیصلے میں، مال غنیمت برابر نہیں تقسیم کرتے، میدان جہاد میں نہیں جاتے۔ جب یہ باتیں کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہم ان کان کاذبا قام ریاء وسمعة فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن۔ اللہ اگر یہ جھوٹا کھڑا ہے، کھڑا ہوا ہے صرف جھوٹ بولنے کے لیے، شہرت کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر اور تنگدستی کو لمبا کر دے، اور اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں اس شخص کے حق میں ایسے قبول ہوئیں کہ وہ کاسے فقیری لے کر بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا تھا کہ کمر جھک گئی اور اس کی آنکھوں کی یہ بھویں نیچے گر گئیں اور اس کے بال تک جھڑ گئے، اور وہ گرتا پڑتا دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے۔ سعد کہتا بھی تھا میری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا کہ میرے حق میں سعد نے بد دعا کی تھی۔ بدگمانی کوئی معمولی چیز ہے؟ بلا تحقیق بلا وجہ حضرت سعد کے اوپر انگلی اٹھائی۔ مجھے بتائیے نقصان کس کا ہوا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، تفسیر کی اٹھا لیجئے، سیرت کی اٹھا لیجئے، تفسیر ابن کثیر، الدر المنظور، ابن جریر طبری، قاسمی، محاسن التاویل، جو تفسیریں آپ کو ملتی ہیں اس کو اٹھا کے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھیے ذرا۔ 2 صحابہ کرام صفہ کے چبوترے کے طالب علم غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ایک اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہیں خیمے کے اندر، اور اس جھونپڑی کے بالکل سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ ایک منافق گزرتا ہے، یہ صحابہ کھجوریں رکھ کے ان کو کھا رہے ہیں کون؟ قراء ہیں، کیونکہ اس روایت میں الفاظ ہیں قراء کے، صفہ کے طالب علم ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں وہاں پر۔ اس منافق نے دیکھ کے دوسرے منافق سے کہا، ہمارے ان قراء کو دیکھو، ہمارے ان قراء کو دیکھو، اجبننا، یہ ہم میں سب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ کمزور دل والے ہیں میدان جہاد میں۔ اجبننا عند اللقاء، میدان جہاد میں سب سے بزدل ہیں۔ ابطننا علی المائدہ، دسترخوان پہ بڑے پیٹو ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سنی، صحابی عوف بن مالک کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم، انہوں نے کہا واللہ انت اکذب، تو جھوٹا ہے، تو منافق ہے، میں ابھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ وہ دوڑے پیچھے، یہ بھی دوڑ پڑے۔ سامنے خیمہ تھا حضور کا، آپ علیہ السلام نے شور کی آواز سنی، آپ باہر نکلے۔ عوف بن مالک اس خیمے سے نکلے ہیں، سامنے خیمہ ہے، یہ جو سامنے ہمارا دروازہ ہے وہ دور ہے، بالکل اس کے سامنے خیمہ تھا۔ اس خیمے سے نکل کے اس خیمے تک پہنچے، 7 آسمانوں سے سفر طے کر کے جبرائیل امین وحی لے کے پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ تو بعد میں شکایت کریں گے، ان کی شکایت اللہ نے سن لی ہے، ان کے متعلق بدگمانی کے جملے اللہ نے سن لیے ہیں، اور اللہ نے ان کا حل بھی بھیج دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت حضور کی زبان مبارک پہ تھی، یہ منافق بھی پہنچے اور یہ کہتے ہیں کہ جی انما ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس منہ کو گپ لگاؤ جی، ہم تو گپ شپ کر رہے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے
अबिल्लाहि व आयातिहि व रुसुलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, क्या तुम अल्लाह का, उसकी आयतों का, उसके पैगंबरों का मजाक उड़ाते हो? ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद, माजरत मत पेश करो। ये सवाल मैं आपके दिलों पे छोड़ता हूं, जरा पूछो अपने दिलों से, आप कुर्रा के बारे में क्या जज्बात रखते हो? आप उलमा के बारे में क्या जज्बात रखते हो? बड़े आसानी के साथ कह देते हैं मौलवी ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं। ये बात उस जमाने में कही गई थी। मैं आपसे पूछता हूं, इन मुनाफिकों ने पेटू कहा, बुज़दिल कहा, किसको कहा? दो सहाबा को, अल्लाह को कहा, पैगंबरों को कहा, अल्लाह की आयतों के मुताल्लिक कोई बहुत बात कही। लेकिन अल्लाह ने जो आयत नाजिल फरमाई, अबिल्लाह व आयातिहि व रुसुलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो, उसकी आयतों का मजाक उड़ाते हो, उसके पैगंबरों का मजाक उड़ाते हो। ला तअतदिरू, माजरत ना पेश करना कि हम गप लगा रहे थे। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। या अल्लाह, इन उलमा का मुदाफ़े, इनका दिफा करने वाला अल्लाह है, इन कुर्रा की दिफा करने वाला अल्लाह है। आप कहेंगे कि जी गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी, उसके मुताल्लिक भी बदगुमानी की इजाजत नहीं है। उठाइए बुखारी शरीफ के अंदर, गामिदिया कबीले की एक औरत से बदकारी हो गई, उसके पेट में हमल था, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद इकरार किया, मुझे पाक कर दीजिए, मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैंने ऐसा गुनाह किया है। 4 मरतबा इकरार किया उसने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ तुम्हारे पेट में बच्चा है, जब ये पैदा हो जाए तो फिर आ जाना। बच्चा पैदा हुआ, वो लेकर आ गई। आपने फरमाया नहीं, अभी तो बिल्कुल दूध पीता है, जब ये खाना शुरू कर दे फिर आ जाना। उस बच्चे की उम्र 2 साल नहीं हुई थी, उससे पहले उसको दूध छुड़ा दिया गया, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया गया, माँ उसको उठा के लेके आ गई। जिंदगी का पता नहीं चलता, इस गंद को लेकर अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगी। दुनिया में मामला पाक होना चाहिए। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, तिरमिजी की है, सिहाह सित्ता की है। इस औरत को जब हद लगी है, संसार किया गया है, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, उन्होंने कहा लानतुल्लाहि अलैहा, अल्लाह की इसके ऊपर लानत हो, इतनी गंदी औरत मुसलमानों के इस तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद वल्लाहि लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत अला 70 मिन अहलिल मदीनति लवसअतहुम, खबरदार जो तुमने उसके ऊपर लानत भेजी, उसने अल्लाह के यहाँ ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा को मदीना के 70 गुनाहगारों पे तकसीम कर दिए जाए, सबकी माफ़ी के लिए काफ़ी हो जाएगी। अरे गुनाह का खुद इकरार कर चुकी है मस्जिद नबवी में, फिर भी बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तो ने एक आदमी को पकड़ के लेकर आए, उसका नाम अब्दुल्ला था, उसको लोग हिमार कहते थे, गधा, लकब उसका कान युलक़ब बिहिमार, क्यों? ताकतवर था, वजन बहुत उठाता था। अब्दुल्ला को पकड़ कर लेकर आए, शराब पी हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, कई दफ़ा पकड़ के लाए। वो शराब पीता था, फिर उसको कोड़े लगते थे, फिर कुछ अरसे के बाद शराब पीता ले आते, कोड़े लगते थे। कई दफ़ा ऐसे हुआ तो एक आदमी ने उसके ऊपर लानत भेजी, अल्लाह की इस पर लानत हो। एक मरतबा नहीं, बार बार शराब पीता है, लाया जाता है उसको मारा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तलअनू, इसके ऊपर लानत मत भेजो, फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगर मैं किस्सा सुनाऊं ना, उठा के दीवार पे फेंक दो। बुखारी के अल्फाज सुना रहा हूं, हदीस की मोतबर तरीन किताब के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बदगुमानी हुई। किसने की? उन मुनाफिकीन ने,
غزوہ بدر کی غنیمت آئی، اس میں ایک چادر سرخ رنگ کی غائب تھی۔ ان منافقین نے کہا وہ تمہارے پیغمبر نے اٹھا لی ہے۔ پیغمبر کو تو اختیار ہے وہ ساری غنیمت رکھے، کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن جو گندی قوم ہوتی ہے ان کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے، ان کے دل بھی گندے ہوتے ہیں۔ پاکیزہ ہستیاں ان کو پاکیزہ نظر نہیں آتی، وہ تمہارے پیغمبر اٹھا چکے ہیں۔ قرآن مجید سورت آل عمران کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، پیغمبر کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ساری بات کھل کے سامنے آ گئی۔ امام مکحول شام کے محدث ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، خود فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے رو رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ یہ ایسی ریا کے طور پہ یہ رو رہا ہے، فَاتَّهَمْتُهُ بِالرِّيَا، میں نے کہا یہ ایسی ریا نے اس طرح کر رہا ہے۔ مجھے سزا یہ ملی کہ 1 سال تک میری نمازوں کے اندر رونے کی کیفیت اللہ نے اٹھا دی۔ فَحُرِمْتُ الْبُكَاءَ سَنَةً كَامِلَةً، 1 سال تک نہ قرآن کی تلاوت میں مجھے رونا آیا نہ نماز کے اندر مجھے رونا آیا۔ بدگمانی یہ چیز ہے۔ غزوہ جوہینہ میں صحابہ کرام نے قوم پہ حملہ کر دیا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہتے ہاتھ اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تیر چلایا، اس کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، آپ نے فرمایا اللہ کو کیا جواب دو گے تم نے اس کو قتل کیا ہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں؟ ہلا شققتم قلبہ، تمہیں کس نے کہا کہ بدگمانی میں مبتلا ہو؟ اللہ کی قسم اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں اور اسلام کو دیکھیں، اسلام کا مزاج یہ ہے۔ بہت بڑے عالم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی داڑھی میں شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پھر بھی میں کہوں گا کسی نے اس کے چہرے پہ ڈال دی ہے، اس نے نہیں پی ہے۔ معروف کرخی رحمہ اللہ مشہور صوفی گزرے ہیں، خود فرماتے ہیں میں نے ایک نہر کے کنارے پہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، ایک لڑکی کو دیکھا، سامنے بوتل پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا کہ یہ شام کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ دونوں بدکار ہیں، زانی اور زانیہ ہیں، سامنے شراب رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے یہ گناہ کریں گے۔ میں ان کو سمجھانے کی غرض سے قریب چلا گیا، سمجھانے کی غرض سے قریب چلا گیا، میں نے کہا اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور انتظار کر رہے ہو شراب رکھ کے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، ہم دونوں روزے سے ہیں، آذان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سامنے زمزم کا پانی اس بوتل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا شخص، استاد معلم، اپنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے میدان سے نظر نہیں آ رہا، وہ کھڑا شخص نظر آ رہا ہے، صرف بیٹھے ہوئے طالب علم نہیں نظر آ رہے، وہ ان کو زور زور سے پڑھا رہا ہے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بار بار پڑھا رہا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ نیچے سے ایک ہماری طرح جوش والا آدمی تھا، اس نے تیر داغ دیا، اس کی یہاں کن پٹی پہ لگا، وہ گر کے شہید ہو گیا۔ تحقیق ہوئی، شاگرد کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے نیچے آئے، ہمارے استاد کو کس نے شہید کر دیا؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون والے نعرے لگا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو ہمیں سبق پڑھا رہا تھا، یہ تو قرآن کی آیت ہمیں پڑھا رہا تھا۔ ان واقعات کے تناظر میں آپ سے پوچھتا ہوں کس حالت پہ ہم کھڑے ہیں، کیا صورتحال ہے ہماری؟ اگر اس مرض کا آج ہم نے علاج نہیں کیا تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اللہ کے متعلق بھی تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا کر دے گی۔ چنانچہ آج کا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے بعض دفعہ حضرت
عجیب وسوسے آتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں کیوں نہ پیدا ہوں؟ باپ تم سے محفوظ نہیں رہا، استاد تم سے محفوظ نہیں رہا، بڑا تم سے محفوظ نہیں رہا، سفید ریش تم سے محفوظ نہیں رہا، جس کی سفید داڑھی کے بالوں سے اللہ نے حیا کی، تمہیں اس سے حیا نہیں آئی، تو بڑھتے بڑھتے یہ بیماری پیغمبر تک بڑھے گی اور اللہ کے بارے میں بھی یہ مرض دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں علاج کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔